ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے ایک پرانے اور خوبصورت محلے میں، جہاں تاریخی گلیاں اور گنبد دار مساجد اپنی قدامت کی کہانیاں سناتی تھیں، ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اس محلے کے وسط میں ایک شاندار باغ تھا، جہاں بچے کھیلتے، بزرگ شطرنج کھیلتے اور نوجوان مختلف کھیلوں میں مصروف رہتے۔ باغ کے قریب حاجی عبداللہ کی ایک وسیع و عریض حویلی تھی، جو حویلی خوبصورتی اور روایتوں کے لیے مشہور تھی۔ حاجی عبداللہ اپنی سخاوت اور نیک دلی کی وجہ سے پورے محلے میں مقبول تھے۔ ایک دن حاجی عبداللہ کے گھر سے ایک نادر اور قیمتی سونے کا پیالہ، جو ان کے خاندان کی نسلوں سے چلتا آ رہا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ حاجی عبداللہ نے محلے کے تمام لوگوں کو اپنے باغ میں جمع کیا اور نرم لہجے میں کہا، یہ پیالہ ہماری وراثت کی نشانی ہے اور یقیناً کسی اپنے کے ہاتھوں ہی غائب ہوا ہے۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن امید کرتا ہوں کہ جس نے بھی یہ لیا ہے وہ واپس رکھ دے۔ چند دن گزر گئے لیکن پیالہ واپس نہ آیا۔ حاجی عبداللہ فکر مند ہو کر محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، جو اپنی حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھے۔ امام صاحب نے غور سے بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، حاجی صاحب پریشان نہ ہوں، کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے ڈھونڈنے کا ایک مناسب طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگلے دن امام صاحب نے محلے کے تمام مردوں کو مسجد میں بلایا اور ایک خاص اعلان کیا۔ وہ ایک بڑے تھیلے کے ساتھ آئے اور پرجوش لہجے میں کہا، یہاں میرے پاس جادوئی تنکے ہیں، ہر شخص کو ایک تنکا دیا جائے گا۔ اگر چور کے پاس یہ تنکا ہوگا تو یہ رات بھر میں بڑا ہو جائے گا۔ محلے کے ہر فرد نے اپنی جیب میں ایک تنکا رکھ لیا اور چلے گئے، لیکن احمد، جو ایک نوجوان اور عام طور پر خوش مزاج تھا، اس دن کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ رات کو جب وہ تنکے کو دیکھنے بیٹھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ تنکا بڑا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں چور ہوں۔ اس خوف کے مارے احمد نے تنکے کو تھوڑا سا کاٹ دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگلی صبح امام صاحب نے تمام لوگوں کو دوبارہ مسجد میں بلایا اور ایک ایک کا تنکا چیک کرنے لگے، لیکن جب باری احمد کی آئی تو اس کا تنکا سب سے چھوٹا نکلا۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی چور ہے کیونکہ اس نے تنکے کو کاٹا ہے۔ اب احمد کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے سب کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا اور کہا کہ غربت اور مفلسی کے باعث اس نے یہ قدم اٹھایا۔ حاجی عبداللہ نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن معافی مانگنا اور اپنی اصلاح کرنا اسے عظیم بناتا ہے۔ احمد نے اپنی غلطی سدھارنے کا وعدہ کیا اور حاجی عبداللہ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ جلد ہی وہ محلے کا سب سے ایماندار اور معزز نوجوان بن گیا۔ یوں چور کی داڑھی میں تنکا کی کہاوت پورے بغداد کے لیے ایک سبق آموز قصہ بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روز ایسی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔